شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، جو ہم مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ان 3 رکعت کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائے، کیونکہ ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی۔ انبیاء علیہ السلام گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ ساری دنیا کے علماء کو، ولیوں کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو حکم ملتا ہے کہ گناہ سے باز رہو، گناہ کے قریب مت جاؤ، لیکن گناہ کو حکم ہوتا ہے کہ تو کسی نبی کے قریب نہ جائے۔ لیکن بعض اوقات کوئی مناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف عادت کام بھی ان سے ذرہ برابر بھی سرد ہو جائے تو اس پر بھی ان کی تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اپنا والا اگر تھوڑی سی غلطی کرتے تو بہت بڑی لگتی ہیں، غیر اگر کچھ بھی کرے تو اتنا احساس نہیں ہوتا۔ جس کے لیے اپنے جان مال کھپائیں، جس کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیں، اگر وہ اولاد تھوڑی کنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ قربان کیا، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام بمنزل باپ کے ہوتے اپنی امت کے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر نبی کی تھوڑی سی بھی لغزش یا غلطی ہو جائے تو فوراً ان کو اللہ رب العالمین تنبیہ کرتے ہیں اور ان کی توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ معمولی غلطی، کیونکہ تم ہمارے بندوں کی اصلاح کے لیے بھیجے جا رہے ہو، اس لیے آپ کی تھوڑی سی بھی غلطی جو نبی سے سرزد ہو جاتی ہے، جسے بھول کہتے ہیں، اللہ اسی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ کیوں کہ اپنے بندوں کو بتانا ہے۔ تو بہرحال تو ان سے جو غلطی ہو گئی تھی تو ان کو تنبیہ کی وجہ سے ان کی توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد، یعنی آپ سے کوئی بھول ہو گئی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، نبی اگر تھوڑی سی لغزش ہو جائے تو نبی کو جب تک کہ چین نہیں ملتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بخشش کا پروانے کا اعلان نہ مل جائے۔ تو فرمایا جب حضرت داؤد علیہ السلام نے خوب اللہ کے سامنے گریہ زاری کی اور اللہ کو رو رو کر منایا تو حکم ہوا فغفرنا لہ ذلک، یعنی ہم نے اے داؤد تمہاری مغفرت کر دی۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خوشی کے اندر کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تو اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت پورے ادا فرما لیے، اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کا احساس ہوا، غلطی کا احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ بے ساختہ گریہ تاری ہو گئی، اور ایسا گریہ تاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4 رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرما لیا اور 4 رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ تو سب نے پہلے جو 3 رکعت مغرب کی ادا کی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مغرب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اگر ہم سے بھول اور لغزش، اور ہم تو گناہ کے پتلے ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہی ہوتی ہیں، اس لیے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں بخشش کا پروانہ ملے گا۔ فغفرنا لہ ذلک، کہ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مغرب کی نماز اہتمام کے ساتھ، باجماعت کے ساتھ، اس کے وقت کے اوپر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔